ہمارے ایمان پہ کیوں زلزلہ ہے؟ تو ایسی باتیں کرتے تھے. اچھا جہنم میں پانی بھی ہوگا؟ واہ. اچھا جہنم میں سردی بھی ہوگی؟ ارے جہنم میں گرمی بھی ہوگی، جہنم میں درخت بھی ہوگا. ویسے وہ مجنون نہیں کہتے تھے بھائی، سمجھا کرے. مجنون دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل کے خلاف باتیں کرے. وہ ان کو یہ چیزیں عقل کے خلاف معلوم ہوتی تھیں. وہ سوچتے نہیں تھے خدا کی قدرت پہ، اللہ کی قدرت پہ ان کا دھیان نہیں جاتا تھا. وہ اللہ کو بھی نعوذ باللہ اپنا جیسا سمجھ لیتے تھے. پھر ایسا ماحول برپا کر کے، سوالات کر کے عقیدہ آخرت کو تماشا بنانے کی کوشش کرتے تھے. اور حضرات محترم ایک بات یاد رکھی ہے، عقیدہ آخرت یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تا قیامت یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کڑے نہ پہنا کریں، کوشش کریں. آپ تو میرے بھائی، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں عقیدہ آخرت اللہ کو پتہ ہے. انسانی فطرت کا علاج تا قیامت ہے، تا قیامت ہے. مغرب کی پوری مادیت کا علاج عقیدہ آخرت میں ہے. جتنی چمکتی تہذیب ہے آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگی اگر آپ عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے خلاف عقیدہ آخرت بہت بڑا ہتھیار ہے بندے مسلم کا. اسی کو وہ تماشا بناتے ہیں. عما یتساءلون، اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہے. یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اتنی عظیم خبر کے بارے میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، اور چیمے گوئیاں بھی اس عقیدے کے بارے میں کر رہے ہیں جس میں خود ان کی اپنی کوئی ایک بات نہیں ہے. مشرکین مکہ بہت سے ایسے تھے جو عقیدہ آخرت میں شک کرتے تھے. ہمیں شک ہے. بہت کہتے تھے یقین سے کہ نہیں، ہم اٹھائے ہی نہیں جائیں گے. بعض دہریے تھے، وہ کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہلاک کرتا ہے. ایسے عقیدے تھے. ایک بات ان کی بھی نہیں تھی عقیدہ آخرت کے بارے میں. اسی طرح عیسائیوں کو دیکھ لیں، آخرت کو مانتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام عیسائیوں کو بچا لیں گے. یہودی کہتے تھے تمام یہودی بچ جائیں گے. وہی جراثیم ہمارے اندر بھی بہت سے آ رہے ہیں. عقیدہ شفاعت برحق ہے، لیکن عقیدہ شفاعت وہ نہیں ہے جو یہودی اور عیسائی بیان کرتے ہیں. میں ادھر دیکھتا جاؤں آپ امت کو کھسکاتے جائیں، نعوذ باللہ. کوئی ایسا عقیدہ شفاعت نہیں ہے. عقیدہ شفاعت ہے، وہ اپنے لمٹ میں ہے. انشاءاللہ بات ہوگی آگے چل. تو وہ ایسا تماشا برپا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں بھی سندھ کی آرٹس کونسل میں ایک تماشا برپا ہوا، اور وہ ویڈیو کلپ ملتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور سوشل میڈیا پہ اس لیے آئی ہے کہ باقاعدہ یہ جو آپ کے دوسرے چینلز ہیں انہوں نے باقاعدہ خبروں کی صورت میں دیا، اور وہ کلپ چلا، اور وہ کلپ پھر سوشل میڈیا پہ آیا. ممبر و محراب ہے، اس لیے میں یہاں کلپ سنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن جو تحریر ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. تو تھوڑا بہت میں نے لکھا، آپ جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ہم بچوں کو سوال کرنے نہیں دیتے، یہ ہماری نفسیات ہے. سوال ہونا چاہیے. کا کتاب وجود میں آ چکی، سکول وجود میں آ چکی ہے، اور یہ انگریز کا تحفہ ہے. باقاعدہ انگریز کی تعریف بھی ہو رہی ہے ساتھ. وہ ایک الگ موضوع ہے. انگریز کا تحفہ ہے سکول. وہ تو میکالے کیوں لایا تھا وہ تو ایک الگ بحث ہے نا. میکالے نے سکول میرے اور آپ کے لیے تھوڑے بنائے تھے، وہ تو کالے انگریز پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا. انگریزوں کا تحفہ ہے، ہم جان نہیں چھڑا سکتے. ابھی پوری تنزیہ انداز سے بات ہو رہی ہے. کتاب وجود میں آ گئے، سکول وجود میں آ گئی، درسگاہیں بن گئیں. انگریز کا تحفہ ہے، جان تو نہیں چھڑا سکتے. کہا پھر ہم نے متبادل طریقہ نکال لیا کہ فکر کو تو ختم نہیں کر سکتے، فکر کے بارے متبادل فکر دے دو، فکر کے متبادل فکر دے دو. کتاب چھپتی رہے مگر وہ کتاب نہیں جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ کتاب چھپتی رہے موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس پہ کہا لگتا ہے مجلس میں، ساتھ وہ بھی کہا لگاتے ہیں. کتاب وہ نہیں جو آپ چاہتے ہیں. کہا انہوں نے فکر کے مقابلے میں متبادل فکر دے دی. متبادل فکر کیا ہے؟ موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس پر کہے لگتے ہیں کہ موت کا منظر، یہ متبادل ایک فکر آ گئی ہے. اب آگے اس پہ کمنٹس پاس ہو رہے ہیں. جہالت کا یہ وہ طریقہ ہے جو پنڈت لال جواہر نہرو کو سمجھ میں نہیں آیا، جو ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں آیا کہ فکر کے متبادل مردہ فکر دے دو. مردہ فکر، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ مردہ فکر ہو گئی.
اور پھر کہا اس فکر کا منبع کیا ہے؟ کا لاؤڈ سپیکر وہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ، یعنی اس فکر کا منبع کیا ہے؟ اذان محمدی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ، اس مردہ فکر کا منبع۔ اور یہ کوئی فی البدی تقریر نہیں لگتی، یہ سوچی سمجھی تقریر ہے، تاکہ جب کوئی بات ہو تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوئی نہ کوئی پوزیشن بن سکے۔ اور کہاں پھر یہ جہالت کی یونیورسٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے سکول اتنے نہیں ہیں۔ بھائی گلی گلی میں مسجد تو ہے نا، مکتب تو ہے نا، کیا سندھی بلوچی پٹھان مہاجر ان سب کا علاج ہے، لیکن ان کا علاج ہم کہاں سے لائیں؟ اب جہالت کا علم حاوی ہو گیا میری اور آپ کی کتاب پر، کہہ رہے ہیں جہالت کا علم حاوی ہو گیا میری اور آپ کی فکر پہ۔ وہ فکر کیا ہے؟ موت کا منظر، مرنے کے بعد دیکھ لیجیے گا۔ یہ ہے آج کی مہذب جاہلیت، اور جو میں نے قرآن کریم سے آپ کے سامنے آیات رکھی وہ ہے دور جاہلیت کی جاہلیت۔ بات ایک ہی ہے، اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے کس چیز کو تماشا بنا رکھا ہے؟ عما یتساءلون، اور اتنی بڑی خبر کے بارے میں یہ تماشا بنا رہے ہیں، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا ہرگز نہیں، ان کا تماشا دیر تک نہیں چل سکتا۔